السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے۔ میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ میں نے LLM کیا ہے بیری یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ جب بھی آپ کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھیں یا آپ کے ساتھ کوئی جرم ہو جائے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کر دے، کسی نے آپ کو مارا ہے، کسی سے آپ کی لڑائی ہو گئی ہے، یا کوئی چور آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے گھر آیا ہے، یا راہ چلتے کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ سے موبائل چھین لیا ہے یا پیسے چھین لیے، تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جی، تو جب کبھی بھی آپ کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھ لیں یا آپ کے ساتھ کوئی جرم ہو جائے یا آپ سے کوئی اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، مطلب کہ آپ نے کوئی چیز کہیں پہ پھینکی ہے اور وہ غلطی سے کسی کو لگ گئی ہے، ہٹ کر گئی ہے اور اس سے اس کا کچھ نقصان ہو گیا ہے، تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ اس چیز کا کسی کو انفارم نہ کریں۔ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھیں تو 15 پہ کم از کم لازمی اطلاع دیں، اس چیز کو ریکارڈ کا حصہ لازمی بنوا دیں، چاہے وہ پنجاب پولیس کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے بتا دیں، چاہے سٹیزن پورٹل پہ اپلیکیشن درج کروا دیں یا CPO کو اطلاع کر دیں، مطلب کہ کوئی نہ کوئی اس چیز کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ آنا چاہیے۔ اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس طرح میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ لازمی کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر معمولی لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک معمولی نوعیت کا کوئی معاملہ تھا جو کہ ختم ہو گیا، لیکن اس معمولی نوعیت کے معاملے میں بہت بڑا جرم چھپا ہوتا ہے جو کہ آپ کو تو نہیں پتہ چلتا، لیکن وہ بعد میں کھل کے ظاہر آتا ہے۔ تو چونکہ آپ نے اس جرم کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا ہوتا، تو اگر تو وہ آپ کے ساتھ جرم ہوا تھا تو لہٰذا آپ کا نقصان ہوا، اگر کسی کے ساتھ جرم ہوا تھا تو اس کا نقصان ہوا۔ تو مطلب کہ کوئی بھی اس طرح کا ایکٹ، چاہے وہ آپ کو چھوٹا لگ رہا ہو یا بڑا لگ رہا ہو، اس کی اطلاع یا اس کا ریکارڈ لازمی اس کو بتائیں، 15 پہ بتا دیں یا سٹیزن پورٹل پہ اس کی اپلیکیشن درج کروا دیں، یا اس کی تصویر بنا کے یا ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ بنوا کے کسی بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جیسے CPO ہے، ASP ہے، کسی بھی ادارے میں اس کو ریکارڈ کا حصہ لازمی بنا دیں، تاکہ کل کو جب بھی وہ ایشو آپ کے سامنے آتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں، بہت بڑا معاملہ تھا، تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ معاملہ میں نے کون سے ادارے میں ریکارڈ بنوایا تھا اور کہاں سے میں اس کا پروف لے سکتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ لازمی بنائیں، اس کی اطلاع لازمی دیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، کیا فائدے ہیں جو آپ کو کل کو اس کے ملنے والے ہیں۔ سب سے بڑا اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے سیکیورٹی۔ آپ کو ایک سیکیورٹی مل جاتی ہے۔ لیٹس سپوز کوئی موبائل سنیچر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ 15 پہ کال کر دیتے ہیں، تو آپ کو ایک سیکیورٹی کی ایک مطلب کہ آپ کو ایک سیکیورٹی کی امید لگ جاتی ہے، چاہے وہ پولیس جلدی میں آئے یا لیٹ آئے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اب سیکیورٹی پرووائڈ ہونے والی ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پولیس گشت کر رہی ہوتی ہے اسی ایریا میں، تو جب آپ 15 پہ کال کرتے ہیں تو وہ آپ کے جو قریبی موبائل ہوتی ہے جو پولیس وہاں پہ گشت کر رہی ہوتی ہے، تو وہ فوراً آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں اور لہٰذا آپ کو سیکیورٹی مل جاتی ہے۔ دوسرا اس کا بینیفٹ ہے سیفٹی، کہ آپ کی اس میں سیفٹی ہو جاتی ہے۔ مطلب اگر آپ 15 پہ کال کرتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ 15 پہ کال کرتے ہیں تو وہ جو بندہ ہوتا ہے جو 15 پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کا جاننے والا نکل آتا ہے، یا اگر کوئی موبائل وین وہاں پہ آپ کی قریبی نہ گشت کر رہی ہو تو وہ پولیس والا اپنے کسی جاننے والے کے ذمہ لگا دیتا ہے اور وہ جاننے والا آپ تک رسائی کر کے آپ کو سیفٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ تیسرا اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ہے ریکارڈ۔ آپ کے پاس اس واقعے کا ریکارڈ آ جاتا ہے، جب کبھی بھی آپ کو اس واقعے سے ریلیٹڈ کوئی ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے، کل کو کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی
ایویڈنس ریکارڈ کرنی پڑ جاتی ہے، یا آپ کو ایز اے گواہ وٹنس وہاں پہ بلایا جاتا ہے، یا آپ کے ساتھ جرم ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس اس چیز کا ریکارڈ آ جاتا ہے. یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. چوتھا اس میں سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ مسئلہ بن جاتا ہے، لیٹ سپوز اگر دو ریلیٹیوز ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی بھی کوئی بڑی نہیں، چھوٹی سی معمولی نوعیت کی لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی میں کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو بعد میں آپ کے لیے بڑا نقصان کی وجہ بنتا ہے، تو بظاہر تو وہ معاملہ چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم، لیکن جب آپ 1-5 پہ اس کا ریکارڈ کا حصہ بنا دیتے ہیں تو کل کو اگر وہ آپ کا ریلیٹیو آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، یا وہ آپ کو کمپرومائز کرنے کا کہہ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، اس کو رفع دفع کریں، تو آپ اس کی اطلاع 1-5 پہ نہیں کرتے، لیکن بعد میں وہ آپ کو جو ہے کمپرومائز آپ کے ساتھ نہیں کرتا، جو آپ کی کمپنسیشن بنتی ہے، جو بھی آپ کا نقصان بنتا ہے وہ پے نہیں کرتا، تو پھر آپ جب دوبارہ 1-5 پہ کال کرتے ہیں تو پھر آپ جب بتاتے ہیں کہ یہ جرم جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی یہ 1 ماہ پہلے کی تھی یا کچھ دن پہلے کی تھی، تو آپ کے پاس ایک ریزن نہیں ہوتا کہ میں نے کیوں لیٹ کیا. یہ ایک بہت بڑا نقصان بن جاتا ہے آپ کے لیے. پھر نیکسٹ اس کا یہ فائدہ ہے کہ بعد میں اگر آپ کو کوئی FIR کروانی پڑ جاتی ہے، تو جب آپ کا 1-5 پہ ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپلیکیشن سٹیزن پورٹل میں دی تھی یا CPO صاحب کو دی تھی، تو جب آپ نے FIR کروانی ہوتی ہے تو FIR کروانے کے لیے وہ آپ کے پاس ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پہ آپ کا کام کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ FIR میں جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ یہی دیکھی جاتی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب جرم ہوا تھا، تو آپ نے کیا اس کی اطلاع دی تھی 1-5 پہ. عدالت میں بھی جب کوئی کیس آتا ہے تو اگر تو آپ نے 1-5 پہ اطلاع دی ہو تو اس آپ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو کافی ریلائبل سمجھا جاتا ہے. اگر آپ نے اس کی اطلاع نہیں دی تھی تو اس کو جھوٹ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اگر آپ کے ساتھ جرم ہوا تھا تو آپ نے 1-5 پہ اطلاع کیوں نہیں دی. اگر اطلاع دی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچے تھے. مطلب کہ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کی اطلاع پہ بہت زیادہ منحصر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب FIR ہو جاتی ہے تو پولیس جب اپنی تفتیش انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے تو یہ جو آپ کی پہلی اطلاع جو آپ نے انفارمل طریقے سے دی ہوتی ہے 1-5 پہ یا کہیں پہ بھی، تو یہ آپ کی بہت ہیلپ کرتی ہے اس تفتیش میں. اس کے علاوہ اس کا جو اور بینیفٹ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرائل میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے. عدالت میں بھی سب سے جو بیسک کوشچن ہوتا ہے وہ یہی اٹھتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ یہ جرم ہوا تھا تو کیا آپ نے 1-5 پہ کال کی، کسی ادارے کو آپ نے انفارم کیا. ایون کہ اگر کسی نے 1122 پہ بھی کال کی ہو تو وہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، جو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ سچا ہے. اگر 1122 پہ بھی اس کی کال نہ گئی ہو تو اس کو جھوٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس نے سٹوری خود فیبریکیٹ کی ہے، خود کہانی بنائی ہے، جو یہ کسی کے اوپر الزام لگا کے اس کو پھنسانا چاہتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. مطلب کہ اگر یہ آپ انفارم نہیں کرتے تو اس کے نقصانات آپ کو کیا ہونے والے ہیں، جو کہ آپ کو بظاہر چھوٹے سے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں. سب سے بڑا نقصان تو اس کا یہ ہے کہ جو بھی میں نے آپ کو یہ فائدے گنوائے ہیں یہ آپ کو نہیں ملنے والے. سب سے بڑا نقصان تو اس کا یہی ہو گیا کہ اتنے زیادہ فائدے جو آپ کی اس کو کر کے ملنے والے تھے وہ آپ کو نہیں ملیں گے. پھر دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا ایشو کسی بہت کلوز فرینڈ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور آپ کو اس پہ ٹرسٹ بھی ہے، تو مطلب کوئی پیسوں کا لین دین ہو گیا یا چھوٹی موٹی لڑائی ہوگی، اس نے گالی دے دی یا تھپڑ مار دیا، کچھ بھی واٹس ایور چھوٹا سا مطلب معاملہ ہو، اور آپ کو یہ یقین ہو کہ یار یہ کل کو میرے ساتھ کمپرومائز کر لے گا، مجھ سے معافی مانگ لے گا، یا جو بھی آپ کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کر دے گا. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوتا ہے اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا، ہمارا یہ کمپرومائز نہیں ہونے والا، تو مجھے اس کی کمپلین کروانی پڑے گی، FIR کروانی پڑے گی. لیکن جب آپ کمپلین کے لیے یا FIR کے لیے جاتے ہیں پولیس اسٹیشن
تو پھر آپ سے جو سب سے بڑا کویشچن پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا تو کیا آپ نے 15 پہ 1122 پہ یا سی پی او صاحب یا سٹیزن پورٹل کہیں پہ بھی آپ نے کوئی اطلاع دی؟ تو جب آپ نے اطلاع نہیں دی ہوتی تو سب سے بڑا آپ کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو پھر وہ کمپلین درج کرانے میں ایف آئی آر کروانے میں بڑی ہرڈلز آتی ہیں۔ پھر اور اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں رہ جاتا اس واقعے کا۔ آپ نے کوئی جرم ہوتا دیکھ لیا ہے یا آپ کے ساتھ جرم ہو گیا ہے تو آپ کے پاس کیا ریکارڈ رہ جائے گا جب آپ نے اطلاع ہی نہیں دی؟ تو آپ کی اپنی گواہی پہ تو کوئی ماننے والا ہے نہیں ہے نا۔ جب آپ کسی کو اپنے ساتھ کسی کو گواہ بنا لیتے ہیں، مطلب کہ انفارم کر دیتے ہیں کسی ادارے کو، تو اٹ مینس کہ وہ بھی آپ کا گواہ بن جاتا ہے۔ پھر بعد میں جب آپ کی ایویڈنس کی باری آتی ہے تو وہ کوریبوریشن ہوتی ہے اس چیز کی، تو وہ ایک آپ کو چیز سپورٹ کرتی ہے۔ اس کا اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ آپ واقعی سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہوتی۔ مطلب ریکارڈ تو ایک جنرل چیز ہے نا کہ کسی کے پاس ریکارڈ ہو، مطلب آپ کے پاس بھی ایک ایویڈنس ہے کہ یار میں نے یہ 15 پہ کال کی تھی یا میں نے انفارم کیا تھے ادارے کو، وہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں رہتی جب آپ کسی کو انفارم نہیں کرتے۔ تو الٹیمیٹلی اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ آپ کو انصاف لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو انصاف لینے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں کہ کسی ادارے کو انفارم نہ کریں۔ اس لیے جب بھی جرم ہوتا دیکھیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ ہو یا کسی کے بھی ساتھ ہو، تو اس کی 15 پہ اطلاع لازمی کریں تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے، اور کل کو اگر وہ پروف کرنا پڑ جائے تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ بھی ہو اور ایویڈنس بھی ہو اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہوگا اور اس پہ عمل ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔